ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. میرا محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ سورت 30ویں پارے کی سورہ زلزال جو آخری پاؤ میں ہے، اس کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ مجلس میں بھی اس سورت کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائی تھیں. یہ سورت بڑی اہم سورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بکثرت پڑھا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی وتر کے بعد 2 رکعت جو بیٹھ کر پڑھتے تھے، اس میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت اور دوسری میں سورہ کافرون پڑھتے تھے. بہت سارے صحابہ اکرام سے روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. یہ بھی پڑھنی چاہیے. بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو ہم نے بالکل چھوڑ دی، جس پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیا، حالانکہ آسانی سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. عشاء کے بعد وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنا کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ لگتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اس وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ہم نے چھوڑ دیا، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں، ورنہ اکثر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو یہ عمل ہمارے میں نہیں ہے. تو ان 2 رکعتوں میں آپ جو 2 سورتیں پڑھتے تھے نا، اس میں پہلی رکعت میں یہ سورت اذا زلزلت الارض زلزالها، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو کتنا کثرت سے پڑھا کرتے تھے. تو یہ ایک عمل ہمیں ملا آج، اس پر عمل کرنے کا اہتمام کریں کہ عشاء کے بعد وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ. ہمارے اکابر میں اس کا بہت اہتمام ہے کہ وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنے کا، وہ ضرور پڑھتے ہیں. بہت سے اکابر کا واقعات ہیں سنت کی نیت سے. ویسے کھڑے رہ کے پڑھنا یہ نفل اور سنت نماز یہ افضل ہے، یہی طریقہ ہے. بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ہے. فرض تو کھڑے رہ کے ہی پڑھنا ہے، واجب نماز تو کھڑے رہ کے ہی پڑھنا ہے، لیکن جو سنتیں ہیں اور جو نفل نمازیں ہیں ان میں بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے. لیکن جو بیٹھ کر پڑھے گا اس کو اس کھڑے رہ کر پڑھنے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملتا ہے. لیکن یہ جو عشاء کی نماز کے بعد وتر کے بعد کی جو 2 رکعت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے. تو بزرگان دین یوں فرماتے ہیں کہ چاہے بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ہے، لیکن اگر وہ عشاء کے بعد کی اور وتر کے بعد کی 2 رکعت وہ سنت کی نیت سے بیٹھ کر پڑھے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس کو پورے سے زیادہ ثواب ملے گا.
پورے سے زیادہ سو. تو یہ اس کی کبھی کبھی ٹھیک ہے، ورنہ آدمی کے پاس عام طور پہ تو عشاء کے بعد وقت ہوتا ہی ہے، آدمی کام کاج سے فارغ ہو جاتا ہے، 2-4 منٹ اگر اس میں لگ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت کثرت سے پڑھا کرتے تھے. تو خیر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها. اس کا ترجمہ گزشتہ مجلس میں ہو گیا، پھر کر دیتے ہیں کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ تھر تھڑائے گی، وہ زلزلہ آئے گا. گزشتہ مجلس میں بتلایا تھا قیامت قائم ہوگی تو 2 مرتبہ سور پھونکی جائے گی. پہلی مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی تو سارے انسان مر جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا. پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی تو سارے انسان مردے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ دوسری مرتبہ جو سور پھونکی جائے گی اور اس وقت جو زمین میں ایک زلزلہ آئے گا پوری شدت کے ساتھ، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ تھر تھڑائے گی، شدید زلزلہ آئے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھل کو، اپنے سارے بوجھ کو، جو کچھ اس کے اندر ہے، اب وہ چاہے انسان ہو، اب وہ چاہے اس کے اندر جو کانے ہیں، مائنس ہے، سونا چاندی ہے، سب باہر آ جائے گا. اس کی وجہ بھی گزشتہ میں نے بتلا دی کہ کیوں سونا چاندی باہر آ جائے گا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر کھینچا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. انسان اس وقت حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا اچانک سے. ہم تو زمین میں سوئے پڑے تھے اور ایک دم سے باہر آ گئے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا منظر کھینچا گیا ہے اس وقت کا. آدمی اس کو پڑھے نا تو ایسا لگے گا کہ بالکل ابھی سامنے ہے. ایسا منظر قرآن کریم میں جگہ جگہ کھینچا گیا ہے کہ اس وقت جب ہر ایک کو دوبارہ ہم پیدا کریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے بعث بعد الموت. کفار یہی عقیدے کا تو انکار کرتے ہیں کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری بکھر جائے گی. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار اس کو سمجھایا. ارے بھائی تم سوچو، جب تم کچھ نہیں تھے تو ہم نے تم کو بنایا، جب تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، جب ہم نے تم کو پیدا کر دیا، آج سے 50-100 سال پہلے ہم میں سے کوئی تھا؟ نہیں تھا. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کر دیا وہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، تو ہم تم کو دوبارہ پیدا کریں گے کیا مشکل ہے ہمارے لیے؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناء، کیا اللہ کو آسمان پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تمہارے 5-6 فٹ کے انسان؟ یہ 5-6 فٹ کا انسان بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ دوبارہ بار بار الگ الگ طریقے سے انسانوں کو اسی بات کو سمجھایا گیا. دنیا کی اکثریت اسی کا انکار کرتی ہے آج، کہ وہ یہ اس کا یقین نہیں رکھتی کہ بعث بعد الموت، موت کے بعد بھی دوبارہ ایک عالم آنے والا ہے جس میں انسانوں کو زندہ کیا جائے گا. بار بار قرآن کریم میں اور اس کے منظر کھینچے گئے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. اللہ نے ایک منظر یہ کھینچا کہ جس دن ہم ان کو اٹھائیں گے نا، سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے اور ایک بلانے والا فرشتہ ان کو محشر کی طرف بلا رہا ہوگا. داعی لا عوج لہ، کوئی اس کی بات کو ٹال نہیں سکے گا. بہت سارے بلانے والے بلاتے ہیں، کتنے جاتے ہیں کتنے نہیں جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جب ہم سب کو کھڑا کر دیں گے تو پھر جہاں ہم حساب قائم کریں گے وہاں ایک فرشتہ اس طرف کی طرف فرشتہ ہر ایک کو جمع کرے گا. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا. اللہ نے کیا منظر کھینچا ہے کہ رحمان کے سامنے ساری آوازیں پست ہو جائے گی اور اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے آپ صرف انسانوں کے چلنے کی آواز سنیں گے.
ایک دم خوفناک جگہ ہو، اندھیرا ہو چاروں طرف سے. کبھی آدمی جا رہا ہوتا ہے تو ہر طرف سے کوئی آواز نہیں، لیکن انسان چلتا ہے نا تو اس کی آواز سنائی دیتی ہے. وہ منظر کھینچا ہے کہ دیکھو کبھی تم جنگل میں جا رہے ہو اور چاروں طرف بالکل سناٹا ہو، خاموشی ہو، اور تکے سے چلنے کی آواز آتی ہے. کبھی کوئی بھائی آ رہا ہے، یہاں سے کوئی آ رہا ہے. ایسے سوائے انسانوں کے چلنے کی آواز کے تمہیں کچھ دوسرا سنائی نہیں دے گا. سب آوازیں پست ہوگی ڈر کے مارے. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرف، گردنیں جھکی ہوئی ہوگی. وجوہہم عمیا وبکما وصما علی وجوہہم یحشرون علی وجوہہم عمیا وبکما وصما. قرآن کریم نے مختلف لوگوں کا منظر کھینچا ہے. کچھ ایسے ہوں گے کہ جو چل رہے ہوں گے، جو ہماری طرف دوڑ کر آئیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے اللہ سواری کا انتظام کریں گے کہ ان کو چلنے کی مشقت نہ ہو. کچھ ایسے ہوں گے جو چہرے کے بل گھسیٹ رہے ہوں گے، علی وجوہہم، چہرے کے بل گھسیٹ کر آ رہے ہوں گے. عمیاً وبکمن وصما، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، جن کو کچھ سجائی نہیں دے گا. اللہ نے مختلف لوگوں کے اس وقت منظر کھینچے کہ کچھ کیسے ہوں گے، کچھ کیسے ہوں گے جو ایک بلانے والے کی طرف سب لپک کر آ رہے ہوں گے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اور اس وقت کوئی اس کی پکار کو ٹال نہیں سکے گا. ایک چٹیل میدان ہو جائے گا. سب کوئی دنیا کے اس کونے سے اٹھے گا، کوئی اس کونے سے اٹھے گا، اور ایک جگہ میدان عرفات میں ہم سب کو جمع کر دیں گے. ساری دنیا سے لوگ آتے جائیں گے، ایک جگہ حساب سب کا لیا جائے گا، پہلے سے لے کر آخر تک کا انسان. قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یوں بیان فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. کیا مطلب اس کا؟ اسی صورت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا، اس دن یعنی قیامت کے دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. ہاں، زمین اپنی خبروں کو بولے گی. جس زمین پر جو عمل ہوا وہ اس عمل کی اس دن گواہی دے گی. یہ ہے کہ زمین بولے گی، زمین گواہی دے گی کہ میرے اوپر یہ کام کیے گئے، میرے اوپر یہ عمل کیا گیا ہے. نیکی کو بھی بولے گی، برائی کو بھی بولے گی. اب انسان کو کبھی ہوتا ہے کہ بھائی زمین کیسے بولے گی، زمین کیسے بولے گی؟ وہ تو ایک پتھر ہے، وہ مخلوق ہے جس کے اندر کوئی حس نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی بیداری نہیں ہے، کیسے بولے گی؟ تو بھائی اس دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہے تھے. ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ حضرت قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ اس دن انسان کے اعضاء بول پڑیں گے، ہاتھ بولے گے، پیر بولے گی. قرآن میں کہ زمین بولے گی، تو ان کے پاس تو زبان نہیں ہے، کیسے بولے گی؟ ان کے پاس کوئی زبان ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی زبان کے پاس کون سی زبان ہے جس سے وہ بولتی ہے؟ یعنی تم یہ کہتے ہو کہ ہر چیز کے لیے زبان چاہیے، تو زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں بولنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی. تو جیسے اللہ اس ایک عضو کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے تو اللہ آنکھ کو بھی دے سکتا ہے، ہاتھ کو بھی دے سکتا ہے، پیر کو بھی دے سکتا ہے. یہ زبان نہیں بولتی ہے، اس لیے وہ آدمی جو پیدائشی گنگا ہوتا ہے نا، بول نہیں سکتا. کیا اس کی زبان کٹی ہوئی ہوتی ہے؟ وہ کٹی زبان کا پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بھی زبان ہوتی ہے؟ ارے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو آدمی بول نہیں سکتا ہے تو اس کی زبان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. لیکن وہ زبان سے اللہ نے بولنے کی طاقت کھینچ لی، سلب کر لی. ایسے قیامت کے دن اللہ ہماری اس زبان سے بولنے کی طاقت پہ چوکڑی لگا دے گا کہ اب یہ بن، اب یہ بن، اب یہ بولے گی، اب یہ بولے گا، اب یہ بولے گے. تو وہ اللہ جو اس زبان یعنی جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے، اس کو جب بولنے کی طاقت دے سکتا ہے تو کیا ہاتھ پیر کو نہیں دے سکتا ہے؟ یہ زمین کو نہیں دے سکتا ہے؟ وہ اللہ سب دے سکتا ہے. ہاں سب. زبان کی کون سی زبان چاہیے؟ زبان میں بولنے، زبان تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اللہ نے اس میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی. ہاں تو یہ ہے کہ ایسے ہی اللہ زمین سے بلوائے گا، زمین کو طاقت بولے گی، ہر چیز کو بولے گی.
اب بہت ساری مرتبہ انسانوں کو اشکال ہوتا ہے کہ بھائی زمین تو ہزاروں سال سے ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے گی، اس زمین کے ٹکڑے پہ کتنوں نے گناہ کیے، کتنوں نے نیکیاں کی، اور زمین کتنوں کو بولے گی، زمین کتنوں کو بولے گی۔ بھائی یہ دنیا سے تم اس کو کمپیئر کرنا چاہو عالم آخرت کو تو کبھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا ایک الگ عالم ہے، آخرت ایک الگ عالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے یومئذ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تیرے رب کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ کیا مطلب؟ میں آپ کو سمجھاؤں۔ دنیا کی ہر چیز کے اندر لمبائی ہوتی ہے، چوڑائی ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے۔ لمبائی بھی ہوتی ہے، چوڑائی بھی ہوتی ہے، گہرائی بھی ہوتی ہے۔ ہمارا جو وقت ہے، وقت جو گھڑی گھنٹے سیکنڈ 1 2 3 4 5 یہ سیکنڈ یوں چلتا ہے، سیکنڈ میں لمبائی تو ہے لیکن چوڑائی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایک سیکنڈ کتنی دیر کا؟ ایک لمحے کا، دوسری منٹ دوسری لمحے میں دوسرا سیکنڈ۔ تو ہمارا جو وقت ہے اس میں لمبائی تو ہے، لمبا ہوتا ہے، وقت لمبا ہو رہا ہے، ابھی تک لمبا ہو رہا ہے، لیکن اس میں چوڑائی کا مطلب سمجھے کہ ایک سیکنڈ میں یوں کہو کہ کر کے اتنا لمبا ایک سیکنڈ ہو، لیکن ہمارا ایک سیکنڈ میں لمبائی تو ہے لیکن چوڑائی، سمجھے میری بات، چوڑائی نہیں ہے کہ وہ ایک سیکنڈ دوسری سیکنڈ میں ختم، اتنا چھوٹا سیکنڈ ہے، اس میں لمبائی ہے، آگے جاتا ہے لیکن چوڑائی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ایک سیکنڈ وقت میں لمبائی بھی ہے، چوڑائی بہت زیادہ ہے، کہ اس کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے یوں سمجھو 1000 سال کے برابر۔ انسانوں کو سمجھایا، ورنہ اس کے یہاں ایک دن پتہ نہیں کتنے ہزاروں کروڑوں سال کے برابر۔ کوئی انسان اس زمانے میں 1000 کے برابر آگے گنتی جانتا نہیں تھا۔ آج بھی عربی میں لاکھ کی کوئی گنتی نہیں ہے، لیکس، کہ وہ تو جو انگلش میں آ گیا اس کو وہ بول لیتے ہیں، ورنہ عربی میں 1000 تک ہی گنتی ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات بہت سارے کتابوں میں ایسے وقت کم ہیں کہ جنہوں نے اپنے سودوں کو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم کو 1000 کے اوپر کوئی گنتی نہیں آتی ہے، تو اس لیے وہ بہت کم دام میں فروخت کر دیے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ بھائی کیا اس کی اتنی قیمت آ سکتی تھی، کہ اتنی نہیں، میں تو اس سے آگے اس کی گنتی نہیں جانتا ہوں کہ اس سے آگے بھی کوئی گنتی۔ تو عربی میں 1000 کے اوپر کوئی ورڈ نہیں ہے۔ ہاں الف ہے، الف و آلاف، عشر و آلاف، 1000 سے ساری گنتی کرتے ہیں وہ سارے۔ ہاں ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں وہ گنتی وہ انگلش سے لے لیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اس زمانے میں 1000 سے اوپر کوئی گنتی نہیں تھی۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ، تیرے رب کے نزدیک ایک دن ایسا ہے جیسے 1000 سال۔ تو ایک اللہ کے یہاں ایک سیکنڈ میں ہم بہت، میرے اور آپ کے ایک سیکنڈ میں کچھ کام نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے یہاں ایک سیکنڈ وہ ہزاروں سال کے برابر، اس میں کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے زمین یا ہزاروں سال کے برابر لوگوں نے کتنے بھی کام کر لیے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے کہ ایک سیکنڈ کیا ہے۔ تو اللہ کو اس کو باہر نکالنا کوئی مشکل، میرے سے جتنا ہو سکا میں نے اس آیت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس دن کیسے زمین بول پڑے گی، ایسے زمین بول، سارے انسانوں کی چیزیں، یہ زمین ایک جاسوس ہے، یہ نا اللہ کی مخبر ہے۔ جیسے ہوتا ہے انسان جاسوس، انٹیلیجنس کمپنیاں اپنے اپنے جاسوس ہر جگہ چھوڑ دیتی ہیں کہ ہمارے کس جاسوس یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، تو وہ ان کی خبر کرتی ہے۔ ویسے اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ نے سمجھو کہ زمین اس کی جاسوس ہے، تم کہاں بھی جاؤ گے اللہ کی زمین سے باہر نہیں جا سکتے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسانو زمین ہماری، آسمان ہمارا، اس سے باہر کہیں جا کے دکھاؤ، کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے تم، یہ سب ہمارا۔ انسان جہاں جائے گا زمین اللہ کی موجود ہے، تو زمین اس دن اس کے لیے گواہ بنے گی کہ اللہ اس نے میرے اوپر یہ کیا گناہ، تو یہ اللہ اس نے میرے اوپر یہ کیا۔ اس لیے بزرگان دین کے واقعات میں یہ چیز ملتی ہے کہ جس زمین پر آدمی نیکی کرتا ہے وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، برائی کرتا ہے تو وہ گواہی دے گی۔ تو ایک بزرگوں کے واقعات میں ملتا ہے کہ وہ ایک جگہ 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر جب سنت پڑھنے کی باری آئی تو تھوڑا زمین سے ہٹ کے، اس جگہ سے ہٹ کے پڑھی، پھر نفل پڑھنے کی باری آئی تو اس جگہ سے ہٹ کے پڑھی، تاکہ قیامت کے دن زمین کے الگ الگ حصے ہمارے لیے گواہی دے کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر یہ کیا، یہ کیا۔
اللہ نے ہر چیز میں شعور رکھا ہے. یہ زمین ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے جان ہے، یہ بے جان نہیں ہے. اللہ نے اس میں شعور رکھا ہے، احساس رکھا ہے. آج ہم سائنس جو ہے نا بہت دھیرے دھیرے ہر چیز میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جان ہے، جان ہے. سائنس میں دو چیزیں، ایک لیونگ تھنگس، ایک نان لیونگ تھنگس. ہم اسکول میں پڑھتے تھے کہ ایک لیونگ تھنگس ہے کہ جس کے اندر جان ہے، ایک نان لیونگ کہ جس کے اندر جان نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ہے جس کے اندر جان، لیکن اب تو پتہ نہیں آگے اور طرح تحقیق آ گئی ہو، ریسرچ آ گئی ہو، لیکن اب کو یہ پڑھا گیا کہ بھائی جو جتنے درخت پودے پہاڑ ہیں، درخت ہے، پودے ہیں، اس کے اندر وہ بھی لیونگ تھنگس میں ہے. اب تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت پہلے سے کہہ دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسانوں تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. اس کا کیا مطلب ہو کہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ نے شعور بنایا ہے، احساس، ادراک، کہ وہ چیز سمجھتی ہے، چاہے انسانوں کو پتہ نہیں چلتا ہے. تو وہ دھیرے دھیرے ریسرچ آ رہی ہے کہ وہ تو ہم کو اللہ قرآن کریم میں بے شمار ہے کہ پتھر بول پڑتے، احادیث میں بے شمار ایسے واقعات تم کو کہ کہیں یہ بول پڑا، کہیں وہ بول پڑا، کہیں یہ. تو وہ قرآن نے پہلے سے کہہ دیا کہ یہ ساری چیزوں میں بھی شعور ہے. تم تو بہت بعد میں کہہ رہے ہو کہ یہ درخت میں، پودے میں اور یہ سارے گھاس پھوس میں، اس میں بھی کچھ شعور ہے، یہ لیونگ تھنگس ہے. اب تو اور پتہ نہیں مجھے، اب میں نے ابھی اس کے بارے میں اور کچھ پڑھا نہیں زیادہ، اب تو اور چیزوں میں بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھی لیونگ تھنگس ہے، ابھی تک جس کو نان لیونگ کہتے ہوں گے. تو یہ ساری چیزوں سے کوئی بعید نہیں ہے کہ زمین بول پڑے، یہ سارے درخت، پہاڑ، جب اللہ ان کو بولنے کی طاقت دے دے تو یہ سارے انسانوں کے خلاف گواہی دیں. اگر ان کے اوپر اچھے اعمال کیے ہیں تو انسانوں کے لیے گواہی دیں گے، اللہ اس نے میرے اوپر یہ نیک کام کیا. اگر اسی زمین کے اوپر برائی والے کام کیے تو قیامت کے دن یہی بول پڑیں گے. یہی اس دن کا ہمارا سبق ہے کہ ہم یوں نہ سمجھے کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالمین جو عمل کرتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان سے غافل ہے، کوئی ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے. نہیں، تو یوں سمجھا نہیں دیکھ رہا، یہ دیکھیے زمین اللہ کی، یہ دیکھ رہے، یہ پہاڑ اللہ کے ہیں، یہ درخت اللہ کے ہیں، یہ سب تجھے دیکھ رہے ہیں. تو کس کو کیا پٹی پہنا رہا ہے، کیا دو نمبری کر رہا ہے، کیا دھوکے بازی کر رہا ہے، سب یہ تیرے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے. اس لیے یوں نہ سمجھ کہ ہم چھوٹ جائیں گے. ہاں، قیامت کے دن سب آ جائیں گے بولنے کے لیے، اللہ یہ کیا، یہ کیا، یہ تیری زبان پہ تالا لگ جائے گا، باقی سب کو اللہ بولنے کی طاقت دے. تو یہ اس آیت کا مطلب ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا. اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا.